ایک عدالت سے دوسری عدالت میں نظر آئیں گے, کبھی سپریم کورٹ اور کبھی ATC. عمران خان کے لیے اب ہم سپریم کورٹ میں ہیں. کل سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے صرف اتنی بات بتائی تھی کہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی. اس کے علاوہ ہم نے ہی ان کو کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز متنازع ہو جائے, کیونکہ وہ ہماری عمران خان کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے, وہ ایز اے فرینڈ آف سپریم کورٹ گئے تھے. تو انہوں نے بھی رپورٹ جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور کل ہم سارے سپریم کورٹ جائیں گے. کیونکہ میرے خیال میں وہ کورٹ کے اوپر مجھے نہیں پتا اس کا کیا پروسیجر ہے, لیکن اس کے اوپر بات ہوگی, اور اس کے بعد میرے خیال میں سلمان صفدر کی جو رپورٹ ہوگی اس کے بعد ہم سب کو پتہ چلے گا. عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ, اب یہ مسئلہ ہمارے خیال میں پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے, لیکن اس کا انہوں نے جو جیل کا ڈاکٹر ہے اسی نے کوئی آئی ڈراپس دیتا رہا, اور اس سے میرا خیال میں مزید خراب ہو گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیرس میں جا کے کوئی ٹیکہ لگوا دیا, یہ جو انہوں نے گورنمنٹ نے بتایا تھا. لیکن جب وہاں اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کا علاج صحیح ہو رہا اور ان کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو. ان ساروں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کی آنکھ کو کچھ ہوتا ہے, اور یہ جو ڈرپوک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کو پہلے تو ناحق قید میں ڈال دیا ہے, پھر اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو رات کی تاریکی میں چھپا کے لے کر آتے ہیں, اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان کی آنکھ بچانے کی بجائے وہ خوفزدہ یہ ہے کہ عمران خان نظر نہ آ جائے کسی کو, یہی وجہ ہے. اور میں پھر سے ایک سوال پوچھوں گی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. ایک دفعہ دوبارہ آج کل کے ماحول میں پتہ چل جائے گا آپ کو. اب یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان اس لیے جیل میں کیونکہ عمران خان پاکستان اپنے لوگوں سے اور اپنے ملک سے عشق کرتے ہیں, یہی ان کی سزا ہے, اس لیے وہ جیل میں ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں, وہ اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں. اس کے اندر کسی کو دو رائے نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ان حالات میں جب ہمیں عمران خان کی باہر ضرورت ہے, جب پاکستانیوں کو باہر ضرورت ہے, ہمیں پاکستان کو اپنے ملک کو جوڑنے کے لیے, متحد رکھنے کے لیے پاکستان میں عمران خان کی ضرورت ہے. جب ساروں کو پتہ ہے کہ ایک عمران خان ہے جو ایک پاکستان ملک کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں, اور 8 فروری جس کے لیے بڑی نیوز چینلز نے کوشش کی ڈسٹریکشن کی, 8 فروری ایک کامیاب ہڑتال تھی, اور اس میں ان کو پلس مل چکی ہے. اور ہمیں بھی کئی لوگوں نے بتایا, کیونکہ لوگ آ کے ہمیں بھی اڈیالہ کے بعد بیٹھتے کافی خبر مل جاتی ہے. انہوں نے جو پلس لی ہے اس میں بڑا کلیئرلی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس لیول کی کبھی پارٹیسپیشن پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. سندھی انٹیریئر سندھ, پاکستان انٹیریئر, KP, بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, تو ایسی پارٹیسپیشن تاریخ میں نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک انسان جو پاکستان کو جوڑ کے رکھ رہا ہے وہ عمران خان ہے, اور اس کے اوپر جتنی مرضی ڈسٹریکشن کر لیں. یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں, ان کو بھیجا گیا تھا کہ پوچھے پسند کا. آپ مجھے بتائیں, پتنگ اڑانے کا ہم رنگ رنگیاں نہیں مناتے, ہم بچپن سے آج سے ہم سارے بچے بھی پتنگ اڑانا ایکسپورٹ ہے, جیسے کہ آپ کرکٹ اور باقی چیزیں کرتے ہیں. اور ہم نے 8 تاریخ کو تو ہم تو سارے گھر میں تھے, کیونکہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ گھر سے نہیں, اپنے گھر میں بند کرو. ہم گھر میں ان میں سے تھے جو بند تھے. ہم وہ نہیں تھا کہ ریلی میں نہیں گئے, کیونکہ لوگ ریلیز میں بھی نکلے, وہ نہیں ہم نے کیا, لیکن گھر میں تو ہم نے پورا اپنا حصہ لیا, اور آئندہ بھی ہوگا, بھی آپ دیکھتے جانا. 8 فروری کامیاب تھا. اور یہ جو آپ اس قسم کی جب خبریں نکالتے ہیں کہ بسنت, میرے بچوں نے بھی, میرے بہن کے بچوں نے بھی, ہمارے نواسے نواسی پوتیوں نے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے قیدی نمبر 804 کے شوق سے بنا کے پتنگیں اڑائی ہر سے. اور جب آپ اس قسم کی ڈسٹریکشن کرتے ہیں
صرف آپ ہی نے خبر دی تھی. 8 فروری کامیاب ہوئے, یہ کبھی نہ بھولنا. آپ کو نہیں پتا, جن کو پتا چلنا چاہیے ان کو پتا چل گیا. آپ جو مرضی کر رہے میڈیا کے اوپر, لوگوں کو پتا جنہوں نے حصہ لیا تھا, اور ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے 8 فروری کو کامیاب کیا. انشاءاللہ آگے بھی یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ایک ٹینجیبل بنا دو اس کو, کہ ایک پریشر ڈالنا ہے, یہی چیز ہوتی ہے نا پریشر. اگر ہم ان پہ پریشر نہیں ڈالیں گے, ہم عمران خان کا علاج نہیں کرا سکتے. ہم ان پہ یہ سارا کچھ ناجائز کر رہے ہیں. ہمارے پاس اب کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر پریشر کریٹ کریں. اگر پریشر نہیں ڈالیں گے تو یہ عمران خان کا علاج نہیں ہونے دیں گے. ہم پریشر نہیں ڈالیں گے, یہ عمران خان کو مزید تنگ کریں گے. ہم پریشر نہیں ڈالیں گے کہ یہ ہمیں ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے. اور ہم پریشر انشاءاللہ اتنا بلڈ کریں گے کہ یہ مجبوراً عمران خان کو اور باقی سارے قیدی, بشرا بی بی, باقی سارے قیدی, ان کو رہا کرنا پڑے گا. اور اب ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ عمران خان کو انصاف دو کا ہے. اب جوڈیشری کے اوپر ہم سب کی نظر جاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت, جو بھی کچھ ناجائز سزائیں دی جا رہی ہیں, جو کچھ لوگ جیلوں میں ہیں, اس کا سارا دار و مدار ہے وہ عدالتوں پہ ہے. آج میں اپنا کیس سارا دن جو سنتی ہوں اسی سے پتہ چل جاتا ہے آپ کر کیا رہے. یہ جو لوگ جب پروسیکیوشن کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ پورے ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سب کو پتہ ہے یہ سارا جھوٹ ہے. آپ سوچیں کس قسم کا ہمارا عدالتوں کا ماحول ہے. یہاں پہ تو ایک انسان جھوٹ بولے اس کو اتنا ڈر ہونا چاہیے جج سے کہ وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کو, جج سے ڈرنا چاہیے. یہاں پہ ماحول ہی یہی ہے کہ سب جھوٹ بولو. اب وہ مذاق ہے, مطلب جھوٹ بولنا ایک مذاق سمجھا جاتا ہے, اور اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے کسی کو. تو اس لیے ہم ججز کو کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کھڑے ہوئے رول آف لا کے لیے, عمران خان کھڑے ہوئے جمہوریت کے لیے, لیکن ہر چیز کا جو دار و مدار ہے, ہر چیز کا پاکستان کی بہتری کا دار و مدار عدالتوں پہ ہے. اب ہم عدالتوں سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کو انصاف دینا شروع کریں تاکہ پاکستانیوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوگا اس سے. اور عمران خان کی رہائی یا کسی اور جتنے بھی قیدی ہیں جیلوں میں جو ناحق قید میں, یہ تب ہی جب تک ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا یہ رہا نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اب ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارے جو عمران خان جس چیز کے لیے انہوں نے تحریک انصاف بنائی تھی, پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے, انصاف کے لیے پارٹی بنائی تھی, تب سے یہ عمران خان جدوجہد کر رہے ہیں کہ رول آف لا. وہ ہمیشہ بات کرتے رول آف لا, رول آف لا ہوگا, جمہوریت بھی آ جائے گی, انسانی حقوق بھی آ جائیں گے, سب کچھ آ جائے گا. تو اب ہم ججز سے اپیل نہیں کرتے, ہم ججز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے, شروعات ہے اس کی, اگر اس کی بہتری کی طرف لے کے جانا وہ آپ کے ہاتھ میں. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ کہ خان صاحب کی آنکھ سے متعلق فیملی کو بھی کنسرنز ہے, سیریس معاملہ ہے. یہ بتائیں کہ کل جب بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ کی 10-15 منٹ ان سے گاڑی میں ڈسکشن ہوئی ہے, تو اس میں بیرسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں, وہ کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, یہ کہا تھا انہوں نے. ہمیں صرف ایک بات بتائی تھی انہوں نے کہ 2 گھنٹے کی بھی ملاقات ہوئی. ہم ہی نے انہیں کہا تھا کوئی بات نہ کرنا تاکہ آپ کوئی متنازع نہ بنا سکیں, اور اس سے آگے یقین کریں بڑا ہمت اور حوصلہ چاہیے نہ پوچھنا میں. ہم نے نہیں پوچھا کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑا کنسرن ہے کہ سپریم کورٹ کی وہ نمائندگی کر رہے تھے, اور اصولی طور پہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, اور انہوں نے رپورٹ پیش کر دی. اور کل جب ایک دفعہ ہم 2 دن صبر کر لیں گے, ہم نے بھی 2 دن صبر کرنا ہے, تو کوئی بات نہیں. جہاں اتنے مہینوں سے ہم صبر کر رہے ہیں تو ہمیں بس یہ تسلی تھی کہ کسی نے ان کے ساتھ ملاقات کر لی, بس.